کو صاف کیا، اس میں کچھ سوراخ تھے، ان سوراخوں کو اپنا کپڑا پھاڑ کے جو زائد کپڑا تھا ٹکڑے کر کر کے وہ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، وہاں لگانے کے لیے کوئی کپڑا موجود نہیں تھا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ٹانگ ایک سیدھی رکھ کے اور اس اپنا انگوٹھا پاؤں کا اس سوراخ پہ رکھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے، آپ تشریف لائے۔ کہا یا رسول اللہ میری ران پر سر مبارک رکھیے اور آپ آرام کیجئے، آپ تھک گئے ہیں، میں ابو بکر پہرے دار رہوں گا، خدمت گزار رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور کان لگے ہوئے ہیں کہ کہیں سے کوئی آواز نہ آئے، کہیں سے کوئی جو ہے آپ کو نقصان پہنچانے والا کوئی آدمی نہ آ جائے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ آج دو جہاں کی دولت، دونوں جہاں کے بادشاہ جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، آج وہ دولت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا پسند تھا، جو تین چیزیں ان کی پسندیدہ تھی ان میں سے ایک یہ تھی النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا مجھے پسند ہے۔ آج جی بھر بھر کے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اتنے میں کوئی کیڑا آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے انگوٹھے میں کاٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے زبردست قسم کی، لیکن پاؤں کو ہلاتے نہیں ہیں۔ اگر پاؤں کو ہلایا حضور کی نیند کھل جائے گی، لیکن تکلیف اتنی ہوئی کہ یہ آنسو جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ جب وہ گرم آنسو چہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرتے ہیں، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہ ابو بکر یہ آنسو کیسے؟ کہ یا رسول اللہ کسی تکلیف دینے والی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے، میرے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہا یہ آنسو نکل آئے ہیں بے ساختہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہاں کاٹا ہے؟ آپ نے اپنا لعاب دہن لیا، اس جگہ پہ لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بالکل اس طرح تکلیف دور ہو گئی جیسے کاٹا ہی نہیں تھا کسی چیز۔ یہ معجزہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طرح آپ مکہ سے نکلے ہیں، چھپ کے نکلے ہیں، 3 دن تک آپ یہاں رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچتے ہیں جہاں سے آخری نظر آپ مکہ المکرمہ میں پڑتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے مکہ کی سرزمین کو خطاب کر کے کہا یا ارض مکہ انک احب البلاد الی، اے مکہ کی سرزمین تم میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھی۔ اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں کبھی تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس موقع پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اپنے نبی کو تسلی دی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، پیارے میں نے قرآن آپ کو عطا کیا ہے نا، لہذا آپ دوبارہ واپس لوٹ کر یہاں آئیں گے، اس لیے آپ روئے نہیں، آنسو نہ بہائیں، یوں دعا کرتے ہوئے جائیں وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا کرتے ہوئے آپ یہاں سے جائیں۔ ایک یہ وقت ہے آپ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، 8 سال گزر جاتے ہیں۔ 8 سال کے بعد اب اللہ حالات بناتا ہے اور مکہ کی طرف آپ نکلتے ہیں۔ جس دن آپ مکہ سے نکل کے مدینہ کی طرف گئے تھے اس دن آپ کے ساتھ کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کا غلام ہے عامر ابن فہیرہ، اور ایک دوسرا شخص ہے عبداللہ ابن اریقط جو گائیڈ تھا، راستہ دکھانے والا، اور غیر مسلم تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن آج 8 سال کے بعد جب آپ دوبارہ مکہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ مدینہ سے نکلتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، مکہ والوں کو کوئی خبر نہیں ہے، ان سے اس بات کو راز نہ رکھا گیا ہے۔ جب مکہ کے قریب پہنچنے والے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت سعد بن عبادہ انصار کے سردار ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی سواری پر سوار ہیں اور یوں اعلان کر رہے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج مکہ والوں کو بتایا جائے گا
आज इनसे पुराना हिसाब लिया जाएगा। इन्होंने हमारे नबी की पीठ मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रखी थी, आपकी गर्दन मुबारक में चादर डालकर आपको फांसी देने की कोशिश की थी। इन्होंने हमारे भाई हजरत बिलाल के साथ ज्यादतियां की हैं। इन्होंने हमारी बहन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज हम इनको सबक सिखाएंगे, आज बताएंगे। ये ऐलान करते हुए जा रहे हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से ये आवाज टकराती है, आपने हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, साद यूं ना कहो अल यौम यौमुल मरहमा, यूं कहो अल यौम यौमुल मरहमा। आज रहम और करम का दिन है, आज माफ और दरगुजर का दिन है, आज माफ करने का दिन है। आज हम किसी से बदला नहीं लेंगे। कहा, या रसूलल्लाह आपको याद नहीं है इन्होंने आपके साथ क्या किया, इन्होंने हजरत बिलाल के साथ क्या किया, इन्होंने हजरत खुबैब के साथ क्या किया, इन्होंने फलां के साथ क्या किया, फलां के साथ क्या किया, आपको याद नहीं है? आपने फरमाया सब कुछ याद है, लेकिन मुझे अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है, इसलिए आज यूं ऐलान करो अल यौम यौमुल मरहमा। आज रहम और करम का दिन है, आज माफ करने का दिन है, आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपने ऐलान करवाया, ऐलान कर दो मन अलका सिलाफा हुआ आमिन, जो हथियार डाल देगा हमारे मुकाबले में नहीं आएगा वो अमन से रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मन अगला का बाबा हो हुआ आमिन, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर देगा उसे भी अमान है। मन दखल मस्जिद अल हराम फहुआ आमिन, जो मस्जिद अल हराम में आ जाएगा उसे भी अमान है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मन दखल दार अबी सुफियान, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे भी अमान है, उससे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। 1 मिनट में ऐलान हो जाता है। मक्का वाले खुद डरे हुए थे, घबराए हुए थे, पता नहीं हमारे साथ क्या किया जाएगा, आज हमसे बदला लिया जाएगा। लेकिन रहमत आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज सबको माफ कर दिया और माफी का ऐलान हो जाता है। मेरे ईमानी भाइयों, ये इनकलाब है जो इनकलाब बर्पा किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दुनिया में और भी इनकलाब होते हैं, आते हैं, लेकिन उन इनकलाबों में बस्तियों को वीरान कर दिया जाता है, घरों को तोड़ दिया जाता है और वहां पर जो है वो बच्चों को, औरतों को और सबको मार दिया जाता है, पूरे इलाकों को वीरान कर दिया जाता है। वहां बेवाओं की सिसकियां सुनाई नहीं देती है, वहां छोटे बच्चों की चीखों पुकार जो है वो सुनाई नहीं दी जाती है। आज भी जैसे बहुत सारे ताकतवर ममालिक जो है वो कमजोर ममालिक पर हमला करते हैं, बमबारियां करते हैं। फलस्तीन के अंदर क्या हुआ, दूसरे इलाकों के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है वो आबादियों को उजाड़ दिया जाता है, वीरान कर दिया जाता है और उसका नाम रखा था इनकलाब। ये इनकलाब नहीं है, ये जुल्म और ज़्यादती है। इनकलाब तो वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। पैगंबर इनकलाब ने जो इनकलाब लाया था कि आज उनको माफ कर दिया जाता है जो आपकी जान के दुश्मन थे, जो खून के प्यासे थे, उनको माफ कर दिया जाता है। वो हिंदा जिसने सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कलेजे को चबाने की कोशिश की थी, उसको भी माफ कर दिया जाता है। जब वो आपके पास आती है और कहती है मुझे भी माफी मिल सकती है, आपने फरमाया अस्लिमी तस्लीमी का इस्लाम कबूल करो, तुम्हें माफ कर दिया गया है। अब उसने कलमा पढ़ा, कुछ सवाल जवाब हुए, उसके बाद कहती है जब कल सूरज गुरूब हुआ था उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपसे नफरत थी, आपके खानदान से नफरत थी, आपके साथियों से नफरत थी, और आज इस वक्त हाल ये है सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे आपसे है, आपके खानदान वालों से है, आपके साथियों से। वहशी बिन हर्ब जिसने हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु पे छुप के हमला किया था और फिर उसी पर बस नहीं की, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म के आज़ा काटे, उनका हार बनाया गया। ये वहशी बिन हर्ब भी हाजिर होता है, या रसूलल्लाह मुझे भी अमान मिलेगी। आपने फरमाया तुझे भी अमान है, अलबत्ता इतना है कि जब तुम सामने आओगे मुझे मेरा चचा याद आ जाएगा, वो चचा जिसकी शक्ल सूरत जनाब अब्दुल्लाह के साथ मिलती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते थे, अपने बाप को याद करते थे। कहा वो मेरा चचा मुझे याद आएगा, इसलिए थोड़ा साइड पे रहेगा।
لیکن معافی ان کو بھی ابو جہل کا بیٹا اکرما اس نے سوچا مجھے تو معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ میرا باپ تو سب سے بڑا دشمن رہا ہے، وہ بھاگ گیا۔ ساحل کی طرف چلا گیا، اس کی بیوی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے شوہر اکرما کو بھی امان مل جائے گی، معافی ملے گی؟ آپ نے فرمایا اس کو بھی معافی ملے گی، وہ آ جائے اسے بھی معاف کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ اس کو یقین نہیں آئے گا، کوئی نشانی دے دیجیے میں اس کو دکھاؤں تاکہ اس کو یقین آ جائے۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں جناب محمد رسول اللہ، کیا شخصیت تھی، اپنے سر مبارک سے اپنے پگڑی اتاری اور کہا یہ لے جاؤ اور اکرما کو یہ دکھاؤ اور اسے بلا کر لے آؤ۔ اب بیوی نے پگڑی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، ساحل سمندر کی طرف جاتی، اس کا شوہر اکرما یہ کشتی میں بیٹھ کے نکل چکا تھا، لیکن آگے موجیں آ گئی، کشتی موجوں میں گر گئی تو وہاں سے واپس آنا پڑا۔ اب کشتی واپس آئی، جب اکرما نے اپنی بیوی کو یہاں دیکھا تو کہنے لگا خدایا عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا کیا، بیوی بھی میرے پیچھے بھاگ کر آ گئی۔ ذہن وہی بنا ہوا تھا نا۔ اب جیسے اتر کر آیا، بیوی کے قریب آیا، تو کیسے آ گئی؟ کہا تجھے بلانے کے لیے آئی۔ کہا اچھا، کہا مجھے چھوڑیں گے وہ؟ کہا ہاں امان لے کر آئی ہوں تیرے لیے۔ کہا کوئی نشانی؟ کہا یہ رحمت والی پگڑی انہوں نے دی، یہ رحمت والی پگڑی دی۔ وہ پگڑی دکھائی، اس کے بعد یقین آ گیا، واپس آ کر کلمہ پڑھا اور پھر مسلمان ہونے کے بعد بڑے کارنامے انجام دیے۔ یہ انقلاب ہے میرے ایمانی بھائیوں، یہ انقلاب برپا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کے ذریعے سے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر انقلاب والا انقلاب ہمارے علاقے میں بھی آ جائے، پھر ہمیں وابستہ ہونا پڑے گا اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے علاقے میں بھی انقلاب آئے گا، ہر برائی یہاں سے دور ہو جائے گی۔ اگر برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں پھر قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، لیکن افسوس افسوس صد افسوس آج ہم قرآن سے دور۔ قرآن کریم میں ہر برائی کا علاج ہے، ہر برائی کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، یہ نہیں کہا ہے مسلمانوں، نہیں کہا پوری دنیا کے انسانوں، اگر بھلائی چاہتے ہو، اگر ان برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، آؤ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے، آؤ اس کو پڑھو اور نصیحت حاصل کرو۔ اگر تم نشے کی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو آؤ قرآن سے اپنا علاج کرواؤ، جیسے عرب کے لوگوں کا علاج کیا گیا تھا۔ جب ان کا علاج ہوا قرآن کے ذریعے سے، اور جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے، اس وقت مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ابو طلحہ کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، کئی مٹکے رکھے ہوئے تھے شراب سے بھرے ہوئے، اور ہر آدمی کے ہاتھ میں جام تھا۔ اتنی دیر میں باہر اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا ذرا دیکھو یہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ میں نے باہر جا کے سنا، آ کر بتایا تو جس نے یہاں تک لائی تھی وہیں سے واپس پھینک دی۔ کہ جب حرام ہو گئی اب اس کا ایک قطرہ